بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ وآل بیتہ۔ میں اپنی طرف سے اور تمام مسلمانوں کی طرف سے نبی علیہ السلام پہ ارب و درود و سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں میاں نذیر احمد۔ ناظرین چلیں ہمارے ساتھ جڑ جائیں، بیل والے بٹنوں کو دبائیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑ جائیں کہ تب ہم ایک ہو جائیں۔ آج دراصل میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آخر پردے کے پیچھے کیا ہے، کون کون اس پردے کے پیچھے ہے۔ آخر کار ہمارا جو ملک جس کو 75-76 سال ہو چکے ہیں، اس کو تباہ کرنے میں کون کون سے لوگ شامل ہیں۔ آج میں ان لوگوں کا بھی ذکر کروں گا جن کے اوپر ہم کبھی کبھار بڑا فخر کیا کرتے تھے۔ جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے نا، تو ہمارے بزرگ میں کہا کرتے تھے کہ ایک جو حق حلال کا روٹی کما کر کھاتے ہیں وہ ذمہ دار کسان طبقہ ہے، یعنی کہ محنت کرتا ہے سارا ساتھ، ان کے کام کے اندر کوئی بھی وہ مثلا کہتے ہیں کہ حرام چیز نہیں شامل ہوتی، تو حق حلال کی وہ روٹی کھاتے ہیں۔ دوسرا، ہمارے بزرگ جو ہماری فوج پاک آرمی ہے، اس کے بارے میں ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے یہ بہت حق حلال کی روٹی کھاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ہم یہ سنا کرتے تھے۔ لیکن جب کسی کو جب پھول پتیاں لگ جاتی ہیں تو دکھانا میں یہ چاہتا ہوں کہ واقعی ان کی بھی روٹی کیا حق حلال کی ہے، آخری ہو کیا رہا ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ پردے کے پیچھے کون کون سے لوگ شامل ہیں، ہمارے ملک کو تباہ کرنے میں کن کن کا ہاتھ ہے۔ اس کو سب کو اگر آپ پروگرام دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو میرے ساتھ رہنا پڑے گا۔ چلیں میں ابھی آپ کو جھلکیاں دکھاتا ہوں۔ 76 برسوں میں شہباز شریف حکومت نے ایک امریکی ڈالر 250 روپے تک کیسے پہنچا دیا؟ آج کی ویڈیو میں آپ کو ڈالر کی اڑان اور اجڑے چمن کی یہی داستان سنانے والی ہوں۔ آپ جان سکیں گے کہ کس وزیر اعظم اور صدر کے دور حکومت میں ڈالر کس ریٹ پر دستیاب تھا، کب کب ڈالر کو پر لگے اور ہمارے کون کون سے وزراء اعظم ڈالر کو نیچے لانے میں ناکام ہوتے رہے۔ قیام پاکستان سے لے کر آج تک گزرے 75 سالوں میں وزیر اعظم لیاقت علی خان سے لے کر عمران خان اور شہباز شریف تک کس کے دور حکومت میں ڈالر کا ریٹ کتنا بڑھا، یہی ہم آج کی ویڈیو میں جاننے والے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن باکس اور میں ہوں سعدیہ ظفر۔ آپ مجھے انسٹاگرام پر فالو کر سکتے ہیں جس کا لنک پٹے مسافر کی جیسے تھی۔ باوجود اس کے کہ لیاقت علی خان 1946 میں عبوری حکومت میں پورے ہندوستان کے وزیر خزانہ تھے، لیکن 47 میں جب ملک بنا تو ہمارا خزانہ تقریباً خالی تھا۔ ہندوستان کی طرف سے جو بھی پیسے ہمارے حصے میں آنے تھے اس کا بڑا حصہ انڈیا نے ہمیں نہیں دیا۔ اس وقت پنڈت جواہر لال نہرو، سردار پٹیل۔ ناظرین جیسے کہ آپ نے دیکھا بھی اور آپ نے سنا بھی، جب پاکستان وجود میں آیا تو جب جناب محترم قائد اعظم رحمۃ اللہ گورنر پاکستان کے گورنر تھے تو ڈالر جو ہے وہ 3 روپے کا تھا۔ اس ملک کے اندر سب سے زیادہ حکومت کرنے والے لوگ مسلم لیگ نون، اور سب سے زیادہ ملک کو تباہ برباد کرنے والے مسلم لیگ نون والے۔ ہمارے ملک کی بربادی میں پورا ان کا ہاتھ رہا۔ انہوں نے ہمارے ملک کو کہیں بھی نہیں بخشا، کہیں بھی نہیں چھوڑا، جہاں بھی ان کا داؤ لگا انہوں نے اس ملک کو لوٹا۔ یہ نواز شریف جو بار بار یہاں کے پاکستانی عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتا ہے، کبھی کہتا ہے کہ میں نے سڑکیں بنائی، کبھی کہتا ہے کہ میں نے موٹر وے بنایا، میں نے کچھ بنایا۔ لوگوں یہ بات کو سمجھ لو، جتنے اس نے کام کروائے اسی کاموں کے اندر اس نے کھایا ہے۔ اگر یہ کام نہ کرواتا تو آج کی فیکٹریاں نہ ہوتی۔ خدا کی قسم میری ذاتی نواز شریف سے کوئی دشمنی نہیں ہے، اس کے ساتھ بلکہ میرے رشتے ہیں۔ رشتے میرے کیا ہیں کہ وہ بھی مہاجر ہے، ہندوستان سے آیا تھا۔ ہمارے بزرگ جو ہیں ہمارے بزرگ بھی ہندوستان سے آئے، وہ بھی مہاجر تھے۔ پھر وہ دوسرا وہ پاکستانی ہے، میں بھی پاکستانی ہوں، 2 رشتے ہوئے۔ تیسرا رشتہ یہ ہے کہ وہ پنجابی ہے کہ میں بھی پنجابی ہوں۔ پھر زیادہ قریب کیا ہے، وہ لاہور میں رہتا ہے، میں گوجرانوالہ میں رہتا ہوں۔ ہماری زیادہ ان کے ساتھ قریبیاں ہیں، ہماری رشتہ داریاں ہیں، لیکن حقیقت سے کبھی نگاہیں نہیں پھیرنی چاہیے، چاہے اپنا سکا بھائی کیوں نہ ہو۔ لیکن یہ لٹیرے ہیں، انہوں نے ملک کو لوٹا ہے، انہوں نے ملک کو تباہ کرایا ہے۔ ہمارے بزرگ جانتے ہیں کہ خاندان کو جانتے ہیں، جیسے میں اپنے پہلے بھی پروگرام میں کہہ چکا ہوں۔ یہ صرف عوام کو یہ بتائے کہ جو
जो दुल्ला फूलों वाला था कि वो कौन था, अवाम को पानी का पानी और दूध का दूध बिल्कुल साफ नज़र हो जाएगा। नाज़रीन, खाली सियासतदान ही नहीं, मुझे आज सबसे बढ़कर दुख हुआ, अफसोस हुआ, मुझे आज बहुत दुख हुआ। मैं अपने नाज़रीन की वो नज़र करता हूँ, थोड़ा आप देखें कि मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ। कि 9,000 से ज्यादा लोग लापता हो चुके हैं। तो मैं एक अतीक का जिक्र कर रहा हूँ, न्यूक्लियर साइंटिस्ट है, ही वाज सर्विंग इन पाकिस्तान। इस दिन उसकी शादी थी, अब पास से उसको उठा लिया गया। उसकी वालदा बाकायदगी से सुप्रीम कोर्ट में आती थी, उसको फिर धमकी दी गई, उसका एक और बेटा फिर उठा लिया गया। अब 2 बेटे जाने के बाद अभी मुझे पता नहीं कि बूढ़ी माँ वो किधर चलेगी, वो फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनना छोड़ दिया। कहता है कि ये आर्मी चीफ हमारी नस्लों को जिंदा निगल रहे हैं सिर्फ अमेरिका के ऑर्डर पर। पाकिस्तान में अगर कोई टैलेंटेड पैदा होता है, जिसे चाहे वो साइंसदान हो और जिसका पाकिस्तान को फायदा होना है मुस्तकबिल में, अमेरिका या तो पाकिस्तान की आर्मी के जरिए से उठा लेता है या फिर मौत के घाट उतार दिया जाता है। अमेरिका पाकिस्तान की तरक्की नहीं देखना चाहता। ये रिटायर्ड फौजी अफसर हैं, बुजुर्ग हैं, जो कि अपनी फौज के करतूतों को अवाम के सामने रख रहे हैं। इनका क्लिप आपने पूरा मुलाहिजा करना है कि कैसे हमारे जर्नैल हमारी अपने मुल्क की अवाम, हमारी अपनी नस्लों को निगल रहे हैं सिर्फ डॉलर के लिए। इसीलिए इनको डॉलर आर्मी कहा जाता है। ये पूरा क्लिप आप मुलाहिजा करें, अपनी आंखें कान खोल कर ये बातें सुने। मैं छोटी सी एक मिसाल आपको देता हूँ। जब इराक में अमेरिकन आर्मी दाखिल हो गई और इराक में उन्होंने कब्जा कर लिया, तो सबसे पहला काम उन्होंने ये किया कि 300 के करीब PhD स्कॉलर्स जो साइंटिस्ट थे वो उन्होंने एलिमिनेट कर दिए पहले दिन ही। वेरी फर्स्ट एक्शन वाज टेकन बाय द अमेरिकन्स इन इराक कि 300 जो उनके साइंसदान थे, PhD डिग्री होल्डर्स, दे ऑल वर अरेस्टेड एंड एलिमिनेटेड। उसमें उन्होंने एडमिट किया कि 9,000 से ज्यादा लोग लापता हो चुके हैं। तो मैं एक अतीक का जिक्र कर रहा हूँ, न्यूक्लियर साइंटिस्ट है, ही वाज सर्विंग इन पाकिस्तान। इस दिन उसकी शादी थी, अब पास से जी नाज़रीन, आखिरकार ये मुल्क में हो क्या रहा है। जनाब मोहतरम चीफ ऑफ आर्मी, जनाब मोहतरम आसम मुनीर हाफिज साहब, आखिर ये हमारे मुल्क में हो क्या रहा है। 75-76 साल से जैसे हमारे बुज़ुर्ग मुल्क पाकिस्तान जब आए, इंडिया से लूट कर आए, तो सारी ज़िंदगी मेहनत मजदूरी करके तो अपनी ज़िंदगी बसर करके चले गए। मैं तो कुछ और समझता था, लेकिन जैसे जैसे हमें, इसलिए हम कहते हैं, हम ये जो अपना जो इमरान खान है, इमरान खान कोई हमारी फूफी का बेटा नहीं है। पाकिस्तानी जो अवाम है वो इमरान खान के पीछे पागल क्यों है, इसलिए वो हकीकत से पर्दे उठा रहा है, अवाम को वो शऊर दे रहा है, जैसे हमें भी नहीं पता था कि आखिर ये हो क्या रहा है। लेकिन जनाब मोहतरम, अभी तो आपने देखा आखिर ये हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है ऐसे। चले नाज़रीन, मैं आपको छोटी सी एक और झलकी दिखाता हूँ, आखिरकार ये ऐसे क्यों होता है, ये इतने बदमाश क्यों बन जाते हैं। ऐसी बकवास की जो मीडिया पर ऑनियर नहीं की जा सकती। नीली वर्दी से ज्यादा ताकत इस हाकी वर्दी की है। इनको कुछ भी कहने का इख्तियार हासिल है। इन्हें सब कुछ माफ है, ये किसी की भी बेइज्जती कर देते हैं। ये अपनी गलती सुधारने के बजाय अपनी ताकत का जोर दिखाते हैं। इनकी गुफ्तगू मुकम्मल क्लिप आप मुलाहिजा करें और सोचें हम पर आखिर कौन से लोग मसलत किए गए हैं। ये पाकिस्तान पर किसी अजाब से कम नहीं। मेजर उमर मेरा नाम है, तमीज से बात कैसे करते हैं। ये अपनी इधर वर्दी का गलत फायदा उठा रहे हैं। सर क्या हुआ सर? इससे पूछिए तो जुबान क्या इस्तेमाल किया, मैंने रूट किया तेल लेने, जुबान क्या इस्तेमाल किया। मेरे साथ अपनी तरह बात की ना, मैं तेरे के पास से बकवास करूंगा, तेरा डायल जो है समझ आ गई है। मैंने कहा खोल दरवाजा, नहीं खुलना, वो शॉप है सबसे चुलवाने, वो खड़े जाओ, खोल दरवाजा। सर जी खुलता रहेगा, तेरी जुबान को तकलीफ तो कोई बात तेरी ये मुझ भी वसीली मैं तेरी आगे बूथी बनूंगा नीचे उतर के। नहीं जान मैं करा कुत्ते का पुत्र भौंक रहा है, तू होगा। मैंने क्या तेरा बूथा तोड़ दूंगा नीचे उतर के। 2 मिनट मैं चला नहीं जाऊंगा, पहले तो मैं इसका बूथा सीधा करूंगा ना, मार आके आ जाएगी। और इस कौम पर जर्नैलों का टोला जो तैनात है, ये किसी अजाब से कम नहीं है। ये क्लिप गौर से पूरा सुने और देखें कौन कितना पाकिस्तान को लूट रहा है। रोजाना 2 करोड़ का ऑयल बेचा जा रहा है और ये जर्नैलों की मदीयत में होता है।
انہوں نے بیلجیم میں جزیرے تک خرید رکھے ہیں۔ جتنے بھی لوگ ہیں، اب میں ایک مثال چھوٹی سی دیتا ہوں۔ ایک ہمارے میجر صاحب تھے NLC میں، میجر اکرم، وہ NLC میں پوسٹ ہوئے، بڑے محنتی تھے اور بڑی انہوں نے وہاں نوٹوں نے یہ کیا کہ وہاں سے آئل چوری ہوتا ہے، آئل فیلڈ سے، اور چوری ہو کے وہ رستے میں کروڈ آئل بھیج دیتے تھے اور وہ کروڈ آئل کی بجائے پانی بھر کے ریفائنری میں پہنچا دیتے تھے، کیونکہ میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں اور زیادہ تفصیل نہیں دکھا سکتا۔ مجھے دکھ ہوتا ہے، یہ میرے وہ مقدس ادارے کے وہ ملازم ہیں جن کے اوپر ہم فخر کیا کرتے تھے، ہم اپنے بزرگوں سے سنا کرتے تھے یہ بہت ہی محنت اور حق حلال کا کھانا کھاتے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا وہ ٹریفک والے کے ساتھ ایک میجر صاحب کس طرح سے بکواس کر رہے تھے۔ میں ہمیشہ اپنے پروگراموں میں کہتا ہوں ان کے اندر اتنی غرض ہے، اتنے یہ اپنے آپ کو پہلوان سمجھتے ہیں، بدماش سمجھتے ہیں۔ ہمارے مقدس ادارے سے دفع ہو جائیں، ہمارے مقدس ادارے کو چھوڑ دیں تو پھر ان کی پہلوانی بھی دیکھتے ہیں، ان کی طاقت بھی دیکھتے ہیں کہاں پہ۔ بشرمو، پاکستان کی عوام کے ٹیکس سے تم لوگ گاڑیوں میں بیٹھے ہو تو پاکستان کی عوام کے ساتھ تم بدماشی دکھاتے ہو۔ جناب محترم حافظ عاصم منیر صاحب، اللہ آپ کے اوپر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اللہ آپ کو تندرستی اور صحت عطا فرمائے کہ خدارا ہمارے ہاتھوں کی طرف دیکھیں، قرآن پاک کو ایک دفعہ پھر غور سے پڑھ لیں کہ قرآن پاک ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ کیا ہمارے ملک میں ایسا ہی چلتا رہے گا؟ کیا ہم بھی اپنے بڑوں کی طرح جو دنیا میں ایسے ہی چلے جائیں گے؟ کیا ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ یہی سب وہ یہی دیکھیں گی؟ ہمارے پاکستان کے اندر کبھی یہ سنہرے لفظوں میں نہیں لکھا جائے گا کہ کوئی چیف آف آرمی آیا جس نے ہمارے پاکستان کے لیے سب کچھ لٹا دیا۔ ہم ہمیشہ یہی سنتے رہیں گے کہ جو چیف آف آرمی آیا ہمارے ملک کو لوٹ کر لے کر چلا گیا۔ کیوں سر؟ اس میں تبدیلی کب آئے گی سر؟ سر آپ سے پہلے کوئی حافظ قرآن نہیں آیا، سر آپ سے پہلے کوئی سید نہیں آیا۔ سر اگر آپ حافظ قرآن ہیں تو خدارا ہمارا قرآن کیا کہتا ہے؟ پلیز قرآن کو ایک دفعہ پھر سے پڑھ کے سر مہربانی کریں اس ملک کے اوپر۔ میں اپنے ناظرین کو میں معذرت چاہتا ہوں، میں زیادہ نہیں دکھانا چاہتا، پروگرام بہت لمبا ہو جاتا ہے، لیکن بات کرنے کا دکھانے کا ہر کوئی یہ مطلب نہیں ہوتا ہم کسی کی توہین کر رہے ہیں یا ہم کسی کو نیچا دکھا رہے ہیں۔ نہیں، اس پروگرام کو دکھانے کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو عوام نہیں جانتی ان لوگوں کو پتہ چل جائے آخر جو ہم لوگ ٹیکس دیتے ہیں ہمارا ٹیکس کہاں کہاں برباد ہوتا ہے اور کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے۔ چلیے اب تھوڑی سی بات سیاستدانوں کی بھی کر لی جائے۔ ناظرین میں تھوڑا سا ابھی آپ کو میں معذرت سے ایک اور کلپ دکھانا چاہتا ہوں۔ ناظرین حقیقت میں تو میں نے ابھی آپ کو کچھ نہیں دکھایا، صرف میں اپنے ناظرین سے اتنا پوچھنا چاہتا ہوں ایسے بے شرم لوگوں کو تم لوگ کیا حکمران بنانا چاہتے ہو؟ ہر محفل میں رنگلیاں منا رہے ہیں، کسی چیز کا علم ہی نہیں ہے۔ غریب آدمی کھانے کے لیے تڑپ رہا ہے، ماؤں کے پاس دودھ نہیں ہے اور یہ بغیر ہر جگہ پہ رنگلیاں منا رہے ہیں۔ یہ مریم کو آپ نے دیکھا کہ آپ مریم کا ماضی جانتے ہیں؟ ان لوگوں کو شرم کیوں نہیں آتی جو ایک عورت کے پیچھے، خاص کر کے مریم جیسی عورت کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں؟ چلیے اب تھوڑی سی بکواس اس آدمی کی بھی دکھائیں جو ایک 50 روپے کے اسٹامپ پر باہر گیا اور 4 سال تک اس کو آرام نہیں آیا، پھر اس کو کسی باپ کے ساتھ اس کی ڈیل ہوئی، پھر وہ کتے کی طرح پاکستان کی طرف پھر منہ اٹھا کر آیا، ملک کو لوٹنے کے لیے آیا، جو بار بار اپنی یہاں پہ بڑی کامیابیوں کے گانے گاتا ہے۔ ذرا تھوڑی شکل اس کی کو دیکھیں آخر وہ کہتا کیا ہے۔ کو بھارت نے اپنایا اور معاشی ترقی حاصل کی۔ عوام کو مہنگائی غربت سے نجات دلانا ہماری ذمہ داری اور فرض ہے۔ نواز شریف کا مزید کہنا تھا کہ اگر لوگ ترقی مانگتے ہیں، تعلیم اور صحت مانگتے ہیں تو یہ ان کا بنیادی ہو گیا۔ نواز شریف کو کتنے دن کے لیے وزیر اعظم بنایا جائے گا؟ محمد مالک نے بڑی ڈیل کا انکشاف کر دیا۔ ایک نجی ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سینئر ہاں جی جناب محترم عاصم منیر صاحب، آخر وہ کون لوگ ہیں جو اس ڈاکو کو، چور کو، بے ایمان کو ہمارے ملک میں ڈیل کر کے لے کر آئے ہیں؟ کیا آپ یہ عوام کو بتانا پسند کریں گے؟ جناب محترم، ملک کے اندر کسی مائی کے لال کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے
کہ جو آپ کے اشارے کے بغیر اشارہ بھی کر سکے۔ سر اس کی ڈیل کس کے ساتھ ہوئی؟ سر یہ کیوں آیا؟ سر یہ کیسے آیا؟ سر اس کے کیس کیوں معاف ہو رہے ہیں؟ جب یہ پاکستان میں آیا، پاکستان کی عوام کا ٹیکس کا کروڑوں روپیہ اس کے پروٹوکول پر لگایا گیا، کیوں لگایا گیا سر؟ میرے ناظرین، یہ بہت لمبے سوال ہیں، انشاءاللہ ہمیں سمجھ ضرور آئے گی، لیکن آہستہ آہستہ جیسے جیسے ہم غور کریں گے۔ لیکن میں آخر پہ پھر ایک جملہ یہی بول دیتا ہوں کہ گدڑ کی موت سے انسان کے لیے شیر کی موت ایک دن کے لیے بہت کافی ہوتی ہے۔ لیکن میں کچھ یہ سمجھ رہا ہوں کہ شاید کوئی ایسا ہمارے ملک میں آدمی آ چکا ہے کہ جو پاکستان کی تقدیر کو بدلنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن وہ کون ہے؟ ہمارے چیف آف آرمی صاحب۔ میں توقع کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ اپنا پورا کردار ادا کریں گے پاکستان کو صحیح راستے پر ڈالنے کے لیے۔ لیکن ہاں، میں اپنے جناب چیف آرمی سے پھر یہ درخواست کرتا ہوں، بلکہ میں شکوہ گلا کرتا ہوں، اس لیے کرتا ہوں کہ میرا ناطہ ہے، میرے مسلمان بھائی ہیں، وہ سید ہیں، حافظ قرآن ہیں، چیف آف آرمی ہیں، ہمارے مقدس ادارے کے وہ سربراہ ہیں، میرے پاکستانی ہیں، تو اس لیے میرا بنتا ہے کہ میں ان سے گلا کروں کہ خدارا یہ کانفرنس کروانی چھوڑ دیں، لوگوں کی مائیں بہنیں بیٹیاں اٹھوانی چھوڑ دیں، سارے اتنے ظلم نہ کریں، خدا کے لیے اتنے ظلم نہ کریں۔ انتقام کی آگ میں آپ بالکل جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ اندھے ہو چکے ہیں، پلیز چھوڑ دیں خدا کے لیے۔ ہمیں تو بات کرتے بھی اس لیے ڈر لگتا ہے کہ آپ کسی کو کبھی معاف نہیں کرتے۔ لیکن میں آخر میں صرف یہی بولوں گا پاکستانیوں کو، پاکستانیوں، تم لوگ اگر ملک کو بچانا چاہتے ہو، اپنی نسلوں کو بچانا چاہتے ہو، میں رب ذوالجلال کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، بے شک مجھے قیامت والے دن میرے گریبان سے پکڑ لینا، عمران خان غلط آدمی نہیں ہے، یہ ڈاکو بدماش لٹیرے ہر جگہ پر ہے۔ میں ایسی تم لوگوں کو یہ مریم نواز کے دکھاؤں، بے حیائی انہوں نے اتنی پھیلائی ہوئی ہے، اپنے آپ کو نانی بھی کہلاتی ہے اور چمڑے بھی بنواتی ہے، کیوں؟ میں زیادہ نہیں کہنا چاہتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔